تو ان کو وعدہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ لوگوں کو حکومت ملے گی، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کی حکومت ہے، وہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کی حکومت ہے، وہ آل زہرا علیہ السلام کی حکومت ہے. تو ان کو وعدہ دیا ہے کہ ان کو حکومت ملے گی. تو الحمدللہ میرے محترم ناظرین، ان کا ثابت ہو گیا کہ اس آیت کا ابو بکر کس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وعد اللہ نے جو وعدہ دیا. بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیاری نے جو اعتراض کیا پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے، پہلے کہا کہ ان کو خوف تھا، پھر ابھی کہہ رہے خوف نہیں تھا. بہرحال یہ علیاری ہے، ایک ہی تقریر میں دو رخ. حضرت ابو بکر صدیق خوف کی وجہ سے ہجرت کر رہے تھے. اب پہلے آپ نے سنا، پھر کافر نے کہا کہ آپ ہجرت نہیں کرو، ادھر آ جاؤ. اس نے کہا یہ ہجرت کر کے واپس آ گئے. یہ بات نہیں ہے. ہجرت وہ جو تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب کر لی تو پھر واپس نہیں آئے. یہ ایسے ہی ایک ماحول تھا، شروع میں ہجرت کا حکم ہی نہیں تھا. جب انہوں نے تنگ کر دیا تو اپنا گھر چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہے تھے، ادھر اسی جگہ میں ہجرت نہیں تھی. بغیر حکم کے، بغیر حکم کے حبشہ جا رہے تھے. بات پوری کرے نا، بات پوری کرے. حبشہ بغیر ہجرت ہی نہیں تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہجرت کا جو حکم تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب گئے ہیں مدینہ تو واپس نہیں آئے. جو حبشہ گئے تھے لوگ، وہ ہجرت نہیں کی ان لوگوں نے. بات پوری کرنی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی ہجرت نہیں تھی. کفار ظلم کر رہے تھے، اس ظلم کی وجہ سے وہ اپنا گھر، وہ جو علاقہ تھا وہاں سے چھوڑ کے گھر میں سائیڈ ہو رہے تھے. اس نے کہا ہمارے جو کافر تھا ایک، اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زندگی سے واقف تھے کہ یہ تمام جو انسان ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، احسانات کرتے ہیں، یہ بہت اچھے انسان ہیں. اس کو دکھ ہوا کہ اس کو جو جا رہے ہیں نہیں جانا چاہیے. تو اس نے کہا میرے پاس نے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق نے وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑی. یہ آگے نہیں بتا رہا. اس کے بعد پھر باہر سے لوگ، بچے جو آنے قرآن پاک سننے لگے، ان پر خوف ہوا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق قرآن نہیں چھوڑ رہے. پھر اس کافر نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے گھر سے نکال دیا. تو یہ جب کہا نا ہجرت باطن ہو گئی، واپس آ گئے. اتنی خیانت نہ کریں. جو ہجرت حضرت ابو بکر صدیق ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ہجرت قرآن سے ثابت ہے. ہجرت کے بعد واپس کفار کے پاس آنا، کوئی شیعہ کتاب سے دکھا دو. اتنی خیانت نہ کرو. ہجرت کے بعد واپس نہ حضرت ابو بکر صدیق آئے ہیں نہ حضرت عمر فاروق واپس آئے ہیں. اور پھر آپ نے کہا وہ کون آیا تھا نا، وہ تو دکھا دیا کہ واپس آئے تھے. وہ حبشہ جو لوگ گئے تھے وہ ہجرت نہیں تھا. ان کے بعد کب واپس آئے؟ وہ حبشہ کے ہجرت جو باطل ہوتی ہے، ہجرت حبشہ کی حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کے بعد کب واپس آئے؟ وہ بھائی حبشہ سے وہ نکل کے واپس آئے. کتاب سے آپ دکھا دو، سنی کتاب چھوڑو، شیعہ کتاب سے دکھا دو. اگر آپ نے دکھا حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کے بعد واپس آئے ہیں، مدینے پاک گئے واپس آئے، میری شکست ہے. خیانت نہ کرو، جا پورا کرنے دو. حبشہ والی ہجرت بھی ہجرت ہے. اس طرح نہیں کہ صرف مدینے کی ہجرت ہوتی ہے، حبشہ کی ہجرت نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تم نے کہا حبشے کی. آپ نے ابھی کیا کہا؟ حضرت ابو بکر صدیق ہجرت سے واپس آ گئے. وہ حبشہ گئے تھے کیا؟ حبشہ کے راستے پہ کہتے ہیں نا برق الغماد پہنچے تھے، وہاں سے واپس آئے. اچھا پھر عمر کا بھی بتا دینا، عمر بھی کفار کے پناہ میں اسلام لائے ہیں، اس کا بھی بتا دینا. میری پوری بات کرنے دو. اس کے بعد تم نے کہا عمر کا کیوں نہیں کہتے کہ انہوں نے جو اسلام لایا. میری بات سنو. اہل بیت سے وعدہ تھا کیونکہ وہ ذبح کیے گئے. جب یہ آیت نازل ہوئی اہل بیت میں سے تو تھے ہی دو. حضرت علی، آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت علی، حضرت فاطمہ، ان میں سے کون سی ہوا تھا اس وقت؟ جھوٹ مت بولو. جب آیت نازل ہوئی اس وقت صرف حضرت علی المرتضی، حضرت فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی تھے. باقی جو جن کو آپ آئمہ کہتے ہیں وہ پیدائش بعد میں ہوئے ہیں، لہذا ان سے وعدہ نہیں. نہ ان کے اوپر اس وقت کوئی ظلم ہوا ہے. ظلم ہوا ہے حضرت علی المرتضی پر، حضرت فاطمہ پر، کفار کی طرف سے. وہ ہجرت انہوں نے بھی کی ہے، ہم کہتے ہیں. مگر جتنا ظلم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق جو دوسرے مہاجرین، ان پر کوئی کم نہیں ہوا. سب پر برابر ظلم ہوا ہے. اللہ نے انہی سے وعدہ فرمایا ہے خلافت کا. میں نے ثابت کر دیا ہے کہ آمنو کے بعد منکم لفظ آتا ہے جس سے یہ تخصیص ہوتی ہے کہ اس وقت کے مومنین سے یہ وعدہ خلافت ہے. اس کے بعد تم نے کہا کہ یہ جو نہج البلاغہ کی روایت سے آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، اس میں واضح الفاظ ہیں نہج البلاغہ میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جس میں میں روایت پڑھ دیتا ہوں. انہو بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما
بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد ان يختار ولا للغائب ان يرد وانما الشورى للمهاجرين والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا. یہ حضرت علی المرتضی فرما رہے ہیں، یہ شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ، جس میں وہ کہتے ہیں غیر شرعی طریقے سے خلیفہ بنے پچھلے سیشن میں حضرت علی المرتضی اسی طریقے سے خلیفہ بنے. یہ نہج البلاغہ ہے کہ بے شک میرے ہاتھ پر بیعت کی اس قوم نے جنہوں نے بیعت کی ابو بکر عمر عثمان کے ہاتھ پر، انہی اصولوں کے ساتھ، جن اصولوں پر ان کے ساتھ بیعت ہوئے، تو جو موجود ہے اس کو اختیار نہیں کو اور نہ کو غائب کو اختیار ہے اس بات کو رد کرنے کا. وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، شورا کا حق مہاجرین اور انصار ہی کو ہے. فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا، اور جب یہ مہاجرین انصار جمع ہو جائیں اور کسی شخص کو امام کہیں، خلیفہ کہیں، کان ذالک للہ رضا، اسی میں اللہ کی رضا ہے. نہج البلاغہ حضرت علی المرتضی کا فرمان میں نے آپ کو دکھایا کہ حضرت علی المرتضی فرما رہے ہیں جس طرح میں خلیفہ بنا ہوں، جس طرح اسی طرح وہ بھی خلیفہ بنے تھے. اب ان کو غیر شرعی کہتے ہو تو حضرت علی المرتضی کو کیا کہتے ہو؟ یہ میں نے حضرت علی المرتضی کا فرمان اس آیت کے تفصیل میں پڑھا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے اور جو ان کی تابعداری کرتے ہیں. حضرت علی المرتضی بھی فرما رہے ہیں مہاجرین اور انصار جب کہیں کسی کو کہ یہ امام ہے، خلیفہ ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے. قرآن بھی کہتا ہے مہاجرین انصار کی تابعداری کرو تو اللہ کی آپ کو رضا ملے گی. اس کا جواب آپ کو ملا. پھر میں نے آپ کو کہا کہ وہ جو آپ نے کتاب پڑھی اس میں یہ لفظ نہیں تھا کہ پورے عجم کی زمین، پورے عرب کی یہ بات نہیں تھی، تو آپ نے کہا اس کتاب کو چھوڑ کے دوسرا کتاب پڑھا جس میں تھا اللہ نے فرمایا جب تک جہاں جہاں تم آپ کی نظر پڑی ہے وہاں تک یعنی خلافت ملے گی. ہماری کتابوں میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روم کی سلطنت دکھائی دی، کیسر و کسرا کی دکھائی دی، عرب سے عجم تک دکھائی دی، مشرق و مغرب تک دکھائی دی. اللہ پاک نے میں وہ سلطنتیں حضرت ابو بکر عمر عثمان کی خلافتوں میں اللہ پاک نے مسلمانوں کے صحابہ کے قدموں کے نیچے کر دی. وہاں پر خلافت پہنچی تقریباً آدھی دنیا تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی. یعنی یہ وعدہ پورا ہوا، مشرق سے مغرب تک حکومت قائم ہوئی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری دنیا کا چپا چپے پر حکومت ہو، یہ وعدہ نہیں ہے، نہ یہ بات کسی کتاب میں ہے. میں نے الحمدللہ تقریباً آپ کی کتابوں کا جواب دیا. اگر میں نے دکھا دیا کتاب میں سے تو پھر کوئی رہا تو نہیں. ایک منٹ، الحمدللہ میں نے آپ کو تقریباً سوالات کے جوابات دیے. باقی رہا خوف تھا، پہلے آپ نے کہا ڈرتے تھے. ایمان والے کا ڈرنا یہ ایمان کی علامت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، حضرت علی المرتضی جب مکہ پاک میں تھے جہاں کفار کا تسلط تھا، ان کا زور تھا، وہاں پر مسلمانوں کو خوف تھا. تبھی تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کو خوف کو ختم کر کے ان کو امن دے گا. خوف صحابہ کو تھا، تب حضرت ابوبکر صدیق نے مدینے پاک ہجرت کی، حضرت عمر فاروق نے ہجرت کی. میں نے آپ کے سامنے دوسری آیت پڑھی تھی، اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے کہا تمام مہاجرین جنتی ہیں، قرآن پاک میں ہے سورۃ حج، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. جس نے بھی ہجرت کی اللہ کی راہ میں وہ قتل کیا جائے یا اپنی موت مرے، وہ ان پہ خلافت ان کو دنیا چھوڑنے کی دیر ہے، جنت میں جانے کی دیر ہی نہیں. لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، ان کو یعنی اللہ بہترین جنت کا رزق عطا فرمائے گا. حضرت ابو بکر صدیق مہاجرین میں سے ہیں، حضرت عمر فاروق اور جنہوں نے بیعت کی وہ سارے مہاجرین ہیں. مہاجرین جنتی ہیں، جنتی کہتے ہیں ابو بکر صدیق خلیفہ ہیں، انصار کہتے ہیں ابو بکر صدیق خلیفہ ہیں، حضرت علی المرتضی کہتے ہیں انصار، مہاجرین انصار جس کو امام کہیں، خلیفہ کہیں، اسی میں اللہ کی رضا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.